بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرگل وائس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان محمد کامران سومرو آپ سب باشعور دوستوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ میں، جس میں آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ ملیر بار ایسوسی ایشن میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں فیض حسین سمو صاحب کی، جن سے ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں ان کی جرنی، ان کی بار پولیٹکس کے حوالے سے اور فیوچر کے پلانس کے بارے میں۔ اچھا سر، اب ملیر بار ایسوسی ایشن میں آپ نے ینگ لائرس گروپ ملیر وہ آپ نے شروع کیا، اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا، کیا اسٹریٹجی تھی، کس نظریے کے مطابق آپ نے یہ شروع کیا؟ اصل میں جب ہم بھی کچھ وقت تھا جو ہم ینگ لائر تھے، ٹین ایج ہماری تھی اور ہم نیو انرول ہوئے، تو 2018 میں ہم 5-6 دوست تھے یہاں ملیر میں، ہم نے یہ گروپ بنایا۔ ہر دوست نے مشورہ کیا کہ بھائی کون سا نام رکھیں، تو ایک دوسرے کے مشورے سے ہم نے نام ینگ لائر فورم رکھا۔ وہ اس لیے رکھا کہ جو دن ہم نے دیکھے وکالت میں، ہم نے یہ موٹو لیا کہ جو دن ہم نے دیکھے کوئی جونیئر اور آئے یا ہمارے ایسوسیٹ آئے، وہ نہیں دیکھے ایسے دن، اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کا نام ینگ لائر رکھا ہم نے۔ پھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ہم 6 دوست بنائے تھے، آج ہم 107 ہیں الحمدللہ، جو ہمارے گروپ کے صرف ملیر کے ممبر ہیں ہمیں۔ تو یہی ہم نے علم اٹھا کر اور نام رکھ کر اور ینگ لائر کا نعرہ لگا کر، کیونکہ ینگ لائر کے لیے یہاں بڑا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بڑا پیچیدگی ہوتی ہے بہت، ان کو پاؤں رکھنے کے لیے، پاؤں رکھنے کے بعد پاؤں جمانے کے لیے، اور اتنی ہارڈ پریکٹس ہے ہماری، اس حساب سے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ نام رکھا اور الحمدللہ ہم کامیاب گئے۔ اپنے جو ہمارے بعد جونیئر آئے، جو ہمارے بعد یہاں ینگ لائر آتے رہے ہیں کل تک آج تک، ان کے لیے ہم الحمدللہ وہ گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم ان کو جو راستہ ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کو وہ اچھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ سر، بار پولیٹکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ سینئرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈرٹی بار پولیٹکس ہوتی ہے، بار پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بار پولیٹکس سے ہی ایک وکیل کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بار پولیٹکس میں لازماً آنا چاہیے۔ اصل میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ معذرت کے ساتھ کہ میں اس کو ڈرٹی پالیٹکس نہیں بولوں گا، ڈرٹی لوگ ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے۔ پالیٹکس تو پاک ہوتی ہے، پالیٹکس خلفاء کے دور سے آ رہی ہے چلتی۔ سیاست کا مطلب ہے سماج میں تبدیلی لانا، وہ تبدیلی برائی سے اچھائی تک ہوتی ہے، ہر قسم کی اچھی تبدیلی لانا۔ تو جو لوگ پالیٹکس میں ڈرٹی مائنڈ کے آ جاتے ہیں، کرمنل مائنڈ کے آ جاتے ہیں، ان کے لیے ڈرٹی ہوگی، ہمارے لیے پاک ہے، اور ہم پاکائی کے بنیاد پر ہی یہ پالیٹکس ہم کرتے ہیں۔ اور ہم ملیر اور اپنی بار کو ہم ماں جتنا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہماری روزی ہے، ہمارے 2-3 گھر چل رہے ہیں، ہمارے چیمبر چل رہا ہے، اور اللہ کے کرم سے ہماری روزی اسی بار سے ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھے سے اچھی پالیٹکس ہو ہم وہ کرتے ہیں۔ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ دن بدن دیکھنے میں آتا ہے کہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس چیز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا بار میں جو عہدیداران ہیں وہ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں، یا پھر بینچ میں اس کا قصور ہوتا ہے؟ ذاتی مفادات، اس کا جواب میرے لیے ذاتی مفادات۔ جب میں اسٹوڈنٹ لائف آپ کو شارٹ کٹ میں بتاؤں کہ یونیورسٹیز کے زمانے میں دور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی، تو ان میں جو عہدیدار ہوتے تھے وہاں، وہ اپنے اگر وی سی سے کام کرواتے تھے تو پھر دوسروں جو ممبر ہوتے تھے ان کے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جو عہدیدار اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے دوستوں کے کام لیں گے، تو ان سے وی سی وغیرہ ڈرتے تھے کہ بھائی یہ اپنا ذاتی مفاد لے کر نہیں آتا، یہ دوسروں کا کام لے کر آتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی سسٹم ہے، جب بار کے عہدیدار اگر ذاتی مفادات میں آئیں گے، وہ بولیں گے کہ ہمارا کام ہو، ہماری بیل ہو، جج ہمارا کہنا مانے، تو پھر ان کے ہی کام ہوں گے، باقی دوسرے ممبرس کو نہیں ہوتے، کام نہیں ہوتے ان کے۔ اس لیے بار اور بیچ کا جو ریلیشن ہے، کیونکہ ججز 99% جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وکیل ہوتے ہیں، وکیلوں میں ہم سے آ کر اس چیئر پر اللہ تعالیٰ ان کو شرف حاصل یہ دیتا ہے کہ بھائی وہ جج بن جاتے ہیں۔ ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی وہیں سے آئے ہیں
اور یہ جو ہیں وہ بھی مستقبل کے جج ہی ہیں. تو ان میں میرے خیال سے بار اور بیچ کا جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے حساب سے ہوتا ہے وہ ہماری بار کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا وہ ہوتا ہے سیشن جج. ان کے حساب سے دونوں کی طرف سے اگر معاملات ٹھیک چلتے ہیں تو ہی بار اور بیچ چل سکتی ہے، نہیں تو ذاتی مفادات جہاں ہوتے ہیں وہاں پھر دوسرا کام نہیں ہوتا، صرف عہدیداروں کا کام ہوتا ہے. اچھا، آپ کی نظر میں ویلفیئر کس چیز کا نام ہے؟ کچھ عہدیداران، کچھ بار پولیٹکس لیڈر کہتے ہیں کہ پانی ٹھیک کرنا یا بجلی کے مسائل حل کرنا، اور یہ کچھ سارے کہتے ڈرامے ہیں ہیں. میں بیچ میں آپ کو بول رہا ہوں، معذرت. یہ سارے ڈرامے، یہ ویلفیئر نہیں ہے. وکیل ایک لارڈ پروفیشنل ہے، لارڈ پروفیشنل اس کو بولا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھائی یہ گندگی صاف کرو، یہ سگریٹ کے یہاں چھالے نہیں پڑے رہیں، یہ نہیں ہے، یا جیسے آپ نے بولا بھائی پانی یہ مسئلہ، وائی فائی نہیں چلا، یہ ویلفیئر نہیں ہے میرے بھائی. آپ کی نظر میں یہ ویلفیئر یہ کیا ہے؟ سارے، ہاں میرے نظر میں ویلفیئر سب سے پہلے چاہیے جونیئر کے لیے، ینگ لائر کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ بھائی یہاں 4-5 ہزار فیکٹریاں ہیں، قانون ہے کہ بھائی ہر فیکٹری میں لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے، ایک نہیں، 2 3، اور ایک وکیل کو 3 لیگل ایڈوائزر یہاں قانون میں ہیں، بائی لاز میں ہے کہ بھائی ہونی چاہیے. یہاں ہمارے پاس ریٹینرشپ نہیں ہوتی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب کے لیے ہاؤس جاب کے دوران ان کے لیے وظیفہ بولوں یا ان کی سیلری بولوں ہوتا ہے، ہمارے وکیلوں کے لیے نہیں ہوتی. اور ہم جو عہدیدار بن جاتے ہیں ان کے لیے ہم وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہیں گے تو وہ ہو جائے گا. ان کے لیے ریٹینرشپ ہو، اور اس کے بعد جو موسٹ سینئر ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے وکالت، جن کے پاس پر کیس چلے جاتے ہیں، ان کے لیے لیگل ایڈوائزری ہو. اس کے لیے کوشش کریں. ضروری نہیں ہے 2000 ممبر ہے تو 2000 کو ہو، بھائی 100 کو ہو، 200 کو ہو. یہ ویلفیئر ہوتی ہے. میرے جو ویژن میں ہے، میرا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھی موقع دیا تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی جیسے پرائیویٹ اسکول، ہر وکیل کا بچہ اسکولوں میں پڑھتا ہے، تو یونین جو ہوتی ہے پرائیویٹ اسکولوں کی، ان سے مل کر جو وکیلوں کے بچے ہیں ان کے لیے کنسیشن کروائی جائے فیس میں، ایڈمیشن میں. میڈیکل اتنی ہاسپٹلیں یہاں، ہمارے محمد اشرف سمو صاحب سپریم کورٹ کے وکیل، ہمارے سندھ بار کے ممبر ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی کہ بھائی وکیل کو جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، ان سرکاری ہاسپٹلوں میں ان کو جیسے گزیٹڈ آفیسر کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وکیل اور اس کی فیملی کو بھی وہی دیا جائے. اور وہ انہوں نے الو بھی کروائی ہے، ان کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں، لیکن یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو ہیلتھ کا ایشو ہے وکیلوں کے ساتھ، سوسائٹی کا ایشو ہے. جیسے ہم کراچی بار ہے، ہماری بار ہے، وہ بھی وہاں 4 سوسائٹیاں ہیں، ملیر بار کو ایک بھی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ان پر بھی کام کریں گے ہم انشاءاللہ. تو بیسک جو ویلفیئر کے ہیں نا، یہ کام ہے. یہ بجلی، پانی یا یہ وائی فائی وغیرہ یہ نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. پریویس الیکشنز میں بھی آپ کنٹیسٹ کر چکے ہیں، ٹریزرار بھی رہ چکے ہیں. تو ٹریزرار بطور آپ نے، میں کام پوچھوں کہ کون سے سر انجام دیا آپ نے؟ میں بدقسمتی بھی بولوں اور خوش نصیبی بولوں کہ جب میں ٹریزرار بنا 2020 میں تو کووڈ آ گیا 19، تو پورا کرفیو لگ گیا یہاں. لیکن الحمدللہ ہے اس وقت باڈی میں صرف میں ہی ریگولر آتا تھا. سارے وکیل ہمارے دوست یہاں گواہ ہیں، اور ہمارا کاشف عباسی صاحب ہیں جو ہمارا بڑا بھائی ہے سمجھیں، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی اپنے ملیر بار کے ممبروں کے لیے. راشن وغیرہ کی، راشن بولتے ہیں کیونکہ عام لفظ یہی یوز ہوتا ہے، تو انہوں نے ہیلپ کی. 2-3 کروڑ کا راشن یہاں دلوایا، وہ ہم نے آپس میں سارے دوستوں کو بٹایا. سندھ بار نے جو ہماری ہیلپ کی، مطلب جتنا ٹائم یہ اذیت نما یہ کووڈ چلا، ہم پورا دن ملیر میں ہوتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے. اور اس کا اللہ گواہ ہے. اور وکیل ہمارے جو دوست ہیں وہاں جو ملیر، جس نے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا ہم نے اسپرے وغیرہ جتنے بھی بہت سے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم نے جو ہمارے ہاتھ میں تھا، جو نہیں تھا اس کی بھی ہم نے کوشش کی، وہ کروائی تھی ہم نے. میں آپ کو بیچ میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں جو ہمارے بار کے ملازم 7-8 اس وقت ہوتے تھے، ان کو تنخواہ دینے کے لیے ملیر بار میں پیسے نہیں ہوتے تھے. میرا والد باہر رہتا ہے، ابھی تو یہیں ہے، باہر رہتا تھا، تو وہ جب پیسے بھیجتا تھا تو میں اپنے طرف سے ان کو ادھار کے طور پر ساروں کو میں تنخواہیں دیتا تھا. وہ گواہ ہیں، یہ کسی کو میں بتاتا نہیں. میں اپنے جب پیسے ہو جاتے تھے تو پھر انہی کی تنخواہ ہم لے لیتے تھے. ہم اپنے
जेब से उनको तनख्वाहें भी देते हैं बलीर बार की इज़्ज़त के लिए। अच्छा, 2 दफ़ा आप जीएस पे कंटेस्ट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली आप जीत नहीं पाए, तो फिर से आप जीएस पर ही कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? असल में हमारी बार्स में जो ओहदे हैं, वो जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो की पोस्ट हैं। अगर कोई किसी के साथ बात कर सकता है या कोई किसी बार का जो इशू ले सकता है, तो वो सदर और जीएस ही ले सकते हैं। इसलिए हमने जीएस पर ही 2 मरतबा, क्योंकि हारना बात नहीं होती, जंग का मैदान छोड़ना वो बुरा होता है, हार बुरी इतनी नहीं होती। लेकिन इसलिए हम वही मोटिव लेकर चलते हैं कि भाई जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, दोस्तों ने मौका दिया, तो हम ये जो आपको मैंने बातें बताई, हम इन पर काम करेंगे, इसलिए ही। अच्छा, इस दफ़ा आपकी स्ट्रेटजी क्या है? जब आपने अनाउंस किया है जीएस पर कंटेस्ट करने का, क्या डिफरेंट करना चाहें? स्ट्रेटजी हमारी जो होती है ना, वो पब्लिकली नहीं बताई जाती, और मैं तो कहता हूँ कि जितना ज़्यादा मुनाफकत होगी वही जीतते हैं यहाँ। बस, बाकी स्ट्रेटजी हम अंडर ही रखते हैं, वो पब्लिकली नहीं बताएंगे। अच्छा, मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ा सा हाँ, मैनिफेस्टो जो आपको मैंने बताया ना कि जो असल वेलफेयर है, जैसे वकीलों की हेल्थ है, उनके बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से है, और यंग लायर्स के लिए रिटेनरशिप के लिए जदोजहद है, ओल्ड जो हमारे सीनियर लायर्स हैं जो अबोव 50 अबोव 60 हैं, उनके लिए लीगल एडवाइजरी के लिए जदोजहद है, और भी मैंने 2-3 और भी काम हैं इंशाल्लाह। इस पर मेरा मोटिव है हमेशा यही, मैं जीतूँ हारूँ, हम उस पर स्ट्रगल करते रहते हैं इंशाल्लाह, और करेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो इसमें बीच में माजरत और बात बताऊं कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्पेशल जजेस उठाए जाते हैं जो कॉम्पिटेंट वकील हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो 15 साल से देख रहा हूं हमारी बार से कोई भी स्पेशल जज, क्योंकि वो रिकमेंडेड करती है बार, लेकिन यहाँ मुनाफकत और यहाँ एक दूसरे को हसद की वजह से हम रिकमेंडेड नहीं करते। मेरा ये भी टॉप लेवल पर होगा कि जब मैं जीत कर आया तो इंशाल्लाह मैं हमारे जो कॉम्पिटेंट सीनियर वकील हैं उनके नाम रिकमेंडेड हम बार की तरफ, बार की पेड़ से करेंगे कि भाई हमारे भी बार से हिस्सा दें हमें, और हमारे भी कोई स्पेशल जजेस अपना अपॉइंट करें, ये भी मैंने। अच्छा, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आजकल सबसे कॉमन इशू है कि वकीलों को भी आजकल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ता है। इस इशू के पीछे क्या वजह है और इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? वाइस जो अहदेदार हमारे होते हैं उनमें वाइस नहीं होती, इस वजह से। नहीं तो देखें, वो हमारे दोस्त हैं 10,000 देकर भी, आम क्लाइंट 10,000 देकर एफआईआर करवाते हैं, लेकिन वकील जब तक रोड पर नहीं आता, जब तक झगड़ा नहीं होता, तब तक हमारी एफआईआर नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारे बार की उसकी जो वॉइस है, या बार की जो, या मैं कौन से अल्फाज बोलूँ, हमारे योद्देदार होते हैं, ये पुलिस से उनकी वो होती है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे जब तक हम कोई मतलब रोड पर नहीं आए, सड़क पर नहीं आए, बंद ना करें रोड। सर, कुछ यंग एडवोकेट्स इनिशियल स्टेज में ही बार पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, तो आपकी नज़र में क्या इनिशियल स्टेज में बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, गलत है ये। इनिशियल स्टेज होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को की गिरफ्त को मजबूत करना। जब हम अच्छे वकील ही नहीं होंगे तो अच्छी बार पॉलिटिक्स हम कैसे करेंगे? मेरी तो एडवाइस अपने छोटे भाइयों को यही होगी, यंग वकला को, यंग लायर्स को, कि भाई पहले 5 से 7 साल अपनी प्रैक्टिस वकालत को टाइट करें, नाम बनाएं, उसके बाद जब बार पॉलिटिक्स में आएंगे तो ही बेहतर है। नहीं तो ये कभी कभी कुछ सीनियर्स तो ऐसे हैं कि सिर्फ नारे लगवाते हैं, बेज लगवाना, इलेक्शन में अलाउ वोट करना, हमने बाखुदा ऐसा कभी नहीं किया। तो मेरी नौजवानों को ये एडवाइस होगी कि पहले वकालत, उसके बाद 5, 7, 8, 10 साल के बाद बदले बार पॉलिटिक्स में आए। बाकी रही बात, हर साल इलेक्शन आती है, वो 1 महीना भले उस इलेक्शन में, क्योंकि ग्रुपिंग सिस्टम होता है, इज़्ज़त का मसला होता है, मिलता किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन इज़्ज़त होती है कि भाई हमारे ग्रुप के इस बंदे ने इलेक्शन जीत लिए होता है, वो अलग बात है। लेकिन 12 महीने बार पॉलिटिक्स नौजवान स्पेशल यंग वकला को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ एडवोकेट इस वजह से भी आते हैं कि खुद की एडवर्टाइजमेंट कर सकें, इस वजह से बार पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, या फिर मुंतखब होने के बाद किसी कंपनी या फिर किसी के लीगल एडवाइज़र बन सकें, तभी वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन।
हाँ, इतना आसान भी नहीं है, कुछ हैं, अक्सरियत ऐसी है, ये आपका सवाल सही है, लेकिन उसमें उनको तकरीबन नाकामी मिलती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, उनको सर्च करके हम किस तरीके से जो है वोट ना दें, किस तरीके से उनको सर्च कर सकते हैं? आप बड़ी मुश्किल से सर्च करेंगे, आपको ऐसे ऐसे पुलाव खिलाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये क्या होता है। ये हमने धक्के खाए हैं, ये हमारे साथ बहुत धोखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब आपको एक साल के लिए, हालांकि एक साल ऐसे गुजर जाता है, लेकिन बस इस सवाल को भी छोड़ दें। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि यंग एडवोकेट्स को आप कुछ टिप्स देना चाहें। मेरी यंग एडवोकेट्स को ये गुजारिश है कि अपनी प्रैक्टिस को पर ध्यान दें, अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा वकील बने, किसी की झूठी बातों में नहीं आएं और अपने दम पर अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, अपने दम पर अपना नाम और मकाम बनाएं, तो उसी में आपकी इज़्ज़त है। मैं जब नया वकील यहाँ मलीर में आया था, बाखुदा मेरा कोई जानने वाला यहाँ नहीं था। आज कराची तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध के वकला हमें जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं होनी है, क्योंकि वो सिंधी में हमारे बड़े बोलते थे वकील की, भाई वकालत रुक जा चना चबाना जड़ान, रुक जा चना, मतलब आपको ये बताऊं कि लोहे के चने खाने पड़ते हैं, ये वो है, और जो वो खाकर निकल गया वही कामयाब होगा। इसमें अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें और गलत जो प्रैक्टिस आजकल चल रही है उस पर ना जाएं। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह ने निगहबान।